السلام علیکم ناظرین، پروگرام با اختیار کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، یہ پروگرام سماجی تنظیم ایس پی او کی طرف سے ان پروگرام کے سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کا مقصد ہے با اختیار عوام اور منصفانہ نظام۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارا موضوع ہے کہ کس طرح سے جو مالی اور جو استعداد نہیں رکھتے وہ سائل کا کیسے قانونی مدد حاصل کر سکتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے جو ہر ڈسٹرکٹ کی سطح پر ڈسٹرکٹ لیگل امپاورمنٹ کمیٹیز جو بنائی گئی ہیں ان کی کارکردگی کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں آج اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں عمران رشید سلیری صاحب، جو صدر ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کے، اور ہمارے ساتھ کاشف رضا گل صاحب ہیں جو رکن ہیں ڈسٹرکٹ لیگل امپاورمنٹ کمیٹی خانیوال کے، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے سابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج حفیظ خان صاحب۔ سب سے پہلے ہم حفیظ خان صاحب سے ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ کا تجربہ کیسا رہا اس ڈسٹرکٹ لیگل امپاورمنٹ کمیٹی کے حوالے سے، اور آپ بطور جج آپ اس کے چیئرمین تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اچھا تھا اور کیا برا؟ ہم نے اس کو بہت ہی بہتر جانا کہ آپ لوکل سطح پہ، جیسے آپ کہتے ہیں گراس روٹ لیول پہ یا ضلع کی سطح پہ، آپ لوگوں کو قانونی امداد کے لیے یا قانونی امداد ان تک پہنچانے کے لیے آپ انہیں بااختیار بناتے ہیں۔ کن لوگوں کو بناتے ہیں؟ وہ لوگ جن کے پاس اتنی مالی استعداد نہیں ہوتی کہ وہ اپنے قانونی حق کی چارہ جوئی کر سکیں۔ تو میں نے تو اس کو بہت بہتر پایا اور ہم نے اسے امپلیمنٹ بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن ہوا کیا کہ ان دنوں ماس لیول پہ اس کی اویئرنیس نہیں تھی، جو کہ بہت ضروری تھی۔ اگر اس کی اویئرنیس ہوتی، جو ہم نے کوشش کی، لیکن اویئرنیس اس طریقے سے نہیں ہو سکی جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی۔ جی خان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ کی سطح پر یہ جو اسٹرکچر ہے ان کمیٹیز کا وہ کافی فعال ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی اس میں تبدیلی آ رہی ہے، خاص طور پہ جن کو ضرورت ہے مدد کی، قانونی مدد کی، عام سائل کو، اور وہ اسے مل سکتی ہے، اور کم از کم اس کی جو مالی استطاعت نہیں رکھتے ان کو؟ جی، میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو ڈسٹرکٹ لیگل امپاورمنٹ کمیٹی ہے، اس کو بنایا ہی ضلعی سطح پر گیا تھا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ضلع کا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوتے ہیں وہ اس کے چیئرمین ہوتے ہیں بالیاز عہدہ، جو بھی وہاں پوسٹڈ ہوں۔ اسی طرح جو ڈی سی او ہیں، سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں وہاں کے، اور ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں، یہ بالیاز عہدہ ممبر، اور ایک کو آپٹ ممبر جنہیں یہ منتخب کرتے ہیں، نامینیٹ کرتے ہیں اور انہیں لگاتے ہیں۔ تو یہ اس کی کمپوزیشن ہوتی ہے ضلعی سطح پر، اور وہاں بیٹھ کے اس کے لیے ضروری ہے، جو اس کی کمیٹی کے لیے، کہ یہ ہر مہینے کم از کم اپنا ایک اجلاس کریں، اور اگر اس کا اجلاس ایک مہینے سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی اسپیشل اجلاس ہو، اور اس کے اجلاس میں غور و خوض کیا جاتا ہے کہ جو ان کے پاس درخواستیں آتی ہیں مالی امداد کے لیے۔ جی، پھر وہی بات کہ جو عام درخواست گزار ہے جو قانونی مدد لینا چاہتا ہے، اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ ان کمیٹیز کو اپلائی کیسے کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ اس کا کام بڑا سادہ سا ہے کہ ان کے پاس ایک تو ہے کہ جس شخص کو، جس فریق کو کسی مقدمے کے، چاہے وہ سول ہے چاہے فوجداری ہے، انہیں مالی معاونت چاہیے کہ جس کے سبب وہ اپنے حقوق لینے سے اور قانون کی عملداری کو وہ استعمال نہیں کر پا رہے، تو وہ ایک سادہ سے کاغذ پر جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں ضلع کے، جو چیئرمین ہیں، ان کو درخواست دیتے ہیں کہ جناب آپ میری اس میں مالی امداد کیجئے تاکہ میں اپنے جو حقوق ہیں، قانونی حقوق، وہ میں حاصل کر سکوں۔ ایک تو طریقہ کار یہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہوتے ہیں وہ بھی ان کے جیل کے جو انمیٹس ہیں، ان کی جیل میں جو قیدی ہوتے ہیں، کوئی کنوکٹ ہیں، چاہے وہ انڈر ٹرائل ہیں یا جو بھی لوگ ہیں، وہ بھی اپنی درخواست، دونوں جو فوجداری کے ہیں اور اگر کوئی سول پریزن میں بھی قید ہیں تو وہ دونوں اپنی درخواستیں سپرنٹینڈنٹ جیل کے ذریعے، جو چیئرمین صاحب ہیں کمیٹی کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، انہیں بھجواتے ہیں۔ اس کی ایک اور تیسری صورت بھی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ضلع میں جتنی بھی عدالتیں ہیں، جو ماتحت عدالتیں ہیں، اس میں سول جج صاحبان کی عدالتیں ہیں، سینئر سول جج صاحب کی عدالت ہے، اس میں ایڈیشنل سیشن جج صاحبان کی عدالتیں ہیں، تو وہ بھی اگر کوئی دیکھیں کہ اگر کسی کو مالی معاونت چاہیے اپنے قانونی حقوق حاصل کرنے کے لیے، اگر وہ انہیں مالی معاونت نہیں ملتی تو وہ اپنے حقوق سے محروم رہ جائیں گے، تو وہ بھی ان کا کیس ریفر کر سکتے ہیں۔ ایک عام
غریب جو درخواست گزار ہے، خان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کیسے بتایا جائے، اس کے جو آگاہی کیسے پیدا کی جائے ان کمیٹیوں کے بارے میں کہ انہیں یہ سہولت میسر ہے، حکومت نے یہ اقدام اٹھا رکھا ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اویئرنیس اس کے لیے بہت ضروری ہے. اب اویئرنیس کیسے کی جائے؟ ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ عدالت کے احاطے میں، جیسے کہ میں نے کرایا تھا، میں جب ایک جگہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھا تو وہاں میں نے پینافلیکس لگوائے تھے، اور جہاں لکھا تھا کہ ایسے ایسے ہمارے یہاں ایک لیگل امپاورمنٹ کمیٹی موجود ہے ڈسٹرکٹ کی سطح پر، اور اگر وہ مستحق لوگ جن کے پاس اپنی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یا اپنے جو قانونی معاملات ہیں انہوں نے وکیل صاحب کو فیس دینی ہے، انہوں نے نقول لینی ہے، کاغذات اکٹھے کرنے ہیں، اس کے لیے انہیں پیسے چاہیے، تو یہ ساری باتیں ان کے لیے تو وہ اپنے جائز مقصد کے لیے آئیں اور پہنچیں. تو میں نے دیکھا کہ جب یہ جگہ جگہ ہم نے پینافلیکس لگوائے تو پھر لوگ اس طرف آنے لگے. اس سلسلے میں جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اور جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، ہمارا پرنٹ میڈیا ہے، یہ سارے میڈیاز بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ان کو تعمیری کام میں لگائیں. اس میں الیکٹرانک میڈیا جو ہمارے ٹی وی چینلز ہیں وہ رضاکارانہ طور پر یہ اس قسم کا کوئی اشتہار چھوٹا سا کوئی 7 سیکنڈ کا وہ بھی اگر دینا شروع کر دیں، اور جو اس سلسلے میں ان کی ایک باڈی بنی ہوئی ہے اپنے پرائیویٹ چینلز کی مالکان کی، تو وہ اس سلسلے میں ان کی ہیلپ کر سکتی ہے کہ اگر اتنا بڑا فنڈ ہے ڈسٹرکٹ لیول تک پہنچا ہوا ہے، وہ اگر مستحق اور غریب لوگوں تک نہیں پہنچتا تو پھر اس فنڈ کا وہاں پڑے رہنا بیکار ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ یا تو لوگ پہنچتے نہیں وہاں پر، اگر پہنچتے ہیں اس فنڈ تک ایکسیس کرتے ہیں تو وہ لوگ مستحق نہیں ہوتے. چونکہ سیشن جج صاحب بھی یہ جب فنڈ اور کمیٹی جب یہ فنڈ کو تقسیم کرنے لگتی ہے یا کسی کی درخواست منظور کرنے لگتی ہے تو اس میں دیکھتی ہے کہ آیا وہ شخص مستحق ہے بھی یا نہیں بھی. عمران رشید سلیری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کمیٹیز ہیں وہ کس طرح کام کر رہی ہیں؟ آپ خود بھی اس کے ممبر ہیں اس ساؤتھ پنجاب میں، ان کی امپورٹنس کتنی ہے؟ اس سے پہلے آپ اگر بتا سکتے ہیں تو. یہ دیکھیں کہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے جو ہے یہاں پر جو ہماری عوام ہے یہاں پر تھوڑے سے بیکورڈ پیپلز رہتے ہیں، تو اس حوالے سے ہمیشہ قانون میں نئے نئے جو ہیں امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں. جسٹس لا اینڈ کمیشن نے 2011 میں جو ہے ایک سرکولر کیا تھا، اس کے تحت یہ کمیٹی بنائی گئی جس کا مقصد صرف ان لوگوں کو انصاف کی فراہمی ہے جو لوگ انصاف کے لیے سفر کرتے ہیں اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. اور اس پر جو کمیٹی بنائی گئی ہے میں اس کا ممبر ہوں. ہر ماہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سب کے پاس اس کی میٹنگز ہوتی ہیں، اور ان میٹنگز میں پھر جو سائلین ہوتے ہیں ان کی اپلیکیشنز کو دیکھا جاتا ہے. جو لوگ اس کے مستحق ہوتے ہیں تو ان کو اس کے کمیٹی میں اکاموڈیٹ کر کے فری کونسل جو ہے یہ دی جاتی ہے. ان کمیٹیز کے وہ بہت ریگولر ہوتے ہیں، ہر ماہ ہوتے ہیں، اور ان میں جو کیسز جو اپلیکیشنز آئی ہوتی ہیں انہیں اس حوالے سے فیصلہ کر لیا جاتا ہے. دیکھیں ریگولر بیسس پہ تو اجلاس شاید نہیں ہوتے، پر ریگولر بیسس پہ یہ ہوتا ہے کہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ایک کونسل جو ہوتے ہیں وہ سیشن جج کی وساطت سے چیف جسٹس آف پنجاب کو ان کی فہرست دیتے ہیں جو فری ایڈ لیگل کمیٹی میں لوگوں کے لیے جو اپنی وکالت کرتے ہیں. تو اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انصاف کی فراہمی کے لیے کسی بھی شخص کو فوری طور پہ اپلیکیشن دینے کا وقت نہیں ملتا. ایک کیس سماعت ہو رہا ہے اور وہاں پر ایک سائل کہتا ہے کہ میرے پاس فیس نہیں ہے، میں کونسل اپوائنٹ نہیں کر سکتا، تو وہاں پر ڈسٹرکٹ سیشن جج صاحب جو ہے فوری طور پر اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے وہ جو ان کے پاس فہرست ہوتی ہے اس میں سے کسی کو بھی کونسل انگیج کر دیتے ہیں تاکہ انصاف کی فراہمی میں کسی شخص کو دیر نہ ہو. جب آپ کے پاس اپلیکیشن پڑی ہوتی ہے تو ایک تو سنی بنائی تو آپ کے سامنے اپلیکینٹ کھڑا ہوتا ہے،
لیکن جب درخواست آتی ہے تو آپ کیسے اسے اسکروٹنائز کرتے ہیں؟ دیکھیں درخواست جب آتی ہے اس میں اس کے ویئر اباؤٹس ہوتے ہیں، پھر ہمارے پاس ایسے سورسز ہوتے ہیں کہ ہمیں جہاں پر معلوم کرنا مقصد ہو تو ہم اس کی انکوائری کروا لیتے ہیں. اور میں یہاں پر نا ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، یہ میں ذاتی ایکسپیرینس سے کرتا ہوں، کہ ایک آدمی جس نے ہاتھ پھیلا لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مستحق ہے. لیکن اگر پاکستان میں معاشی حالات دیکھیں، اور آپ کا جب میں بار بار یہ سوال کرتا نا کہ مالی تعین کا مالی حیثیت کا تعین کیسے ہوگا، تو اس کی وجہ یہ کہ منیمائز آپ کیسے کریں گے؟ اس کی ظاہری حالت کو دیکھ کے کریں گے؟ اس جیسے آپ نے کہا کہ نہیں اس نے اپلیکیشن دے دی تو ہمیں اسے کنسیڈر کرنا چاہیے کہ یس یہ ڈیزرونگ ہے، اور یا ایک ہے کہ کرائٹیریا کہ اس کی سالانہ آمدن کم از کم 2,40,000 ہے، اور اگر یہ اکیلا ہے تو اگر اس کے ساتھ فیملی ممبرز ہیں 1 2 3 4، اگر تو اس کے حساب سے وہ ریوائز بھی ہوا ہے کہ اگر آپ نے اس کا تعین کرنا ہے تو شاید یہ کرائٹیریا بھی آپ اگر غور کرنے جائیں گے. آپ نے کہا کہ 365، اگر اس سے زیادہ آگے بھی کیسے کریں گے؟ تو ظاہر اس میں سے جو میکسیمم غریب ہوگا اس کو دیکھیں گے. ایمان صاحب آپ کا کمنٹ بھی چاہیے مجھے. میری ایک رائے ہے کہ سر اس میں تھوڑا سا ایک اور انپٹ دوں گا کہ یہ تقریباً جو سول سوسائٹی کا جو نمائندہ اس کمیٹی میں ہے وہ سب سے مین جو کردار اس میں ادا کرتا ہے کہ وہ بندے کی بیک گراؤنڈ، اس جو سائل آ رہا ہے، سائل کے حوالے سے اس کی ذریعہ معاش کا ہے، اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس حوالے سے وہ زیادہ طور پہ وہ چیزوں کو کلیئر کر سکتا ہے. لیکن اور بھی اگر یہاں ڈپٹی کمشنر ہیں اور صدر بار ہیں اور سول سوسائٹی کے ممبر ہیں تو وہ خود بھی کر سکتے ہیں. کیوں؟ تو ہم اس کی جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے یونین کونسل لیول پہ ہمارے نمائندگان بھی ہوتے ہیں، ملازمین بھی ہوتے ہیں، ان کو اسکروٹنائز کروایا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ واقعی مستحق ہے. باقی اس کو دیکھ کے بھی اندازہ بالکل لگایا جا سکتا ہے، اس کے معروضی حالات معلوم کیے جاتے ہیں. یہ نہیں کہ جو بندہ درخواست دے رہا ہے ہر بندے کو دے دیں، تو کم از کم سال میں اتنی درخواستیں آتی بھی نہیں ہیں کہ فنڈ جو ہے کبھی کم پڑ جائے. ایسی بات نہیں ہوتی. سول سوسائٹی کے جو ممبران ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑا گو تھرو کرتے ہیں، اور اپنے لیول پہ جو ہے کمیٹی بھی اس کو تھوڑا سا مینیج کر کے چیک اینڈ بیلنس کا سلسلہ اس میں موجود ہے. اس کو ضرور دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ واقعی مستحق ہے یا نہیں. اچھا، ویسے ایک بات ایمان صاحب، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اپلیکیشنز نہیں آتی اتنی، تو اس کی وجہ ایک تو شاید انکریج نہ کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فنڈ محدود ہو، نمبر 1، یا ایک مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ درخواستیں بہت زیادہ انٹرٹین نہیں ہو سکتی، یہ بھی ایک ایشو ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوور آل یہ جو فنڈ اور یہ اپلیکیشنز کے حوالے سے، جو اس کمیٹیز کے حوالے سے جو عام آدمی کو، عام سائل کو درخواست دینے سے پہلے پتہ ہو کہ میری پوزیشن نہیں ہے، تو درخواست دینے کے فوراً بعد بجائے کہ وہ آپ کے سامنے کورٹ میں کیس کی پوزیشن کے حوالے سے کہہ رہا ہو، لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے آئے تو، لیکن اس پتہ تو ہونا چاہیے نا عام انسان کو، بالکل اس کے عام شہری کو. یہ عام شہری کو بالکل پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں قانونی امداد کے لیے افورڈ نہیں کر سکتا تو حکومت وقت نے میرے لیے یہ کمیٹی تشکیل دے رکھی ہے. اس کے لیے بالکل میڈیا میں بلکہ یہاں پر ایس پی او کو اپریشیٹ کروں گا جنہوں نے یہ پروگرام کیا ہے، اور آپ کے توسط سے روئی کہ چینل سے یہ بات جو ہے جنوبی پنجاب کے لوگوں تک پہنچ رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کے اگر پروگرامز کیے جائیں گے، اویئرنیس دی جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو غریب لوگ انصاف کی فراہمی میں جن کے لیے پیسے یا فائنینشیل پرابلم بنتے ہیں تو ان تک انصاف ضرور پہنچے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم بات کر رہے ہیں عام آدمی، عام شہری، وہ درخواست گزار جس کی بالکل کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن وہ اس کا کیس جینون ہے، وہ لڑنا چاہتا ہے، لڑ رہا ہے، لیکن رک رہا ہے اپنے پاس مالی استطاعت نہ رکھنے کی وجہ سے. یہ اس کو ہم اویئرنیس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو گل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چند سیمینار کرنے سے یہ ایک مسلسل کمپین ہے، اس پروگرام کو لانچ ہوئے ہوئے تقریباً 10واں سال ہے، جی تو ابھی بھی لوگ اویئر نہیں ہیں. نہیں ہے. آپ کا قصور ہے، ہمارا قصور ہے، کس کا قصور ہے کہ ہم اویئرنیس کر سکیں لوگوں کو؟ یہ سر کیونکہ ڈسٹرکٹ لیول کی کمیٹی ہے تو یہ ڈسٹرکٹ کی رسپانسبلٹیز بنتی ہیں کہ وہ اس طرح کے، کیونکہ ہم نے یہ کمیٹی تو فارم کر دی ہے لیکن لوگوں کی رسائی، لوگوں کا وہاں تک پہنچنا، لوگوں کی وہاں تک کمٹمنٹ وہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ شاید جیسے آپ بجٹ کی بات، فنڈز کی بات ہو رہی تھی، تو شاید اس لیول پہ وہ اپلیکیشن وہاں پہ سبمٹ نہیں ہوتی کیونکہ لوگوں تک وہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ایسی کمیٹی بھی یہ وہاں فعال ہے یا کام کر رہی ہے جو ان ڈیزرونگ سائلین کے لیے کام کرتی ہے. عمران صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اپلیکیشنز وکلا کی طرف سے آپ کے پاس آتی ہیں کہ یار اس سائل کو اس کمیٹی کے ذریعے ہیلپ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ سر دیکھیں،
थोड़ी सी बात मैं और करूँगा कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है ना वो अपना रोल भरपूर अदा कर सकती है, कर सकती है। हाँ जी, बिल्कुल कर सकती है करना भी चाहिए। अवेयरनेस के हवाले से। हाँ जी। देखें अब आप देखें ना कोरोना अवेयरनेस के बारे में उन्होंने कितनी यहाँ पर कोशिश की है। SOPs को अडॉप्ट करने के लिए हर चौक में साइन बोर्ड्स अवेजा किए हैं, पेनाफ्लेक्स लगाए हैं। तो अगर उनके दिल में वाकई दर्द है कि लोगों को इंसाफ मिले तो मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को ना इस तरह की एक मुहिम चलानी चाहिए। बिल्कुल इस ठीक कमेटी कहा। को भी आपने बिल्कुल कहा कि डिप्टी कमिश्नर और ज़िले इंतज़ामिया को इस सिलसिले में भरपूर कंपेन किरदार वक्तन फ़वक्तन लॉन्च करनी चाहिए। लेकिन अब फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ कि सबसे पहले कोई भी विक्टिम आता है या साहिल आता है या आपके पास आया, उसने दरख्वास्त दी, आप सबसे पहला जो पुलिस के बाद उसका ज़रिया बनता है इंसाफ की फ़राहमी की तरफ, जब वो जाने की कोशिश करता है तो आपके पास आता है, मतलब वकला के पास आता है। तो ज़ाहिर है पहली इन्फॉर्मेशन वकला के पास आ जाती है कि यार ये साहिल कैसा है। तो जो बात वो करें कि जो लॉयर हैं वो भी आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, इस कमेटी को हेल्प आउट कर सकते हैं कि ये वाकई डिज़र्विंग कैंडिडेट है, ये हमारी बजाय आपके ज़रिए एम्पावरमेंट कमेटी के ज़रिए आ जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये भी हो सकता है, अगर वो नहीं दे सकता तो ये भी तो हो सकता है। आइडियल बात तो ये आइडियल बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कसम नहीं खाता, मैं आपको अपनी कम्युनिटी की तारीफ नहीं करता। हमारे पास जब भी कोई बंदा आता है ना, मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। आप डॉक्टर के पास चले जाए ऑपरेशन करवाने के लिए और उसे कहिए मेरा ऑपरेट करें, वो कि ₹1,00,000 फीस है और आप कहिए मेरे पास तो 30,000 है, ले लो। मैंने प्रैक्टिकल देखा, उसने पैसे फेंक दिए, पूरे ले आओ। हमारे पास आ जाए, हम कहते हैं ना 20,000 फीस है, वो कहते हैं मेरे पास 1,000 है। हम कहते हैं यार इसको फौरी तौर पे ना फर्स्ट एड दो, उसका स्टे लेना है, इसको इस चीज़ की ज़रूरत है। हम उसे फीस जमा नहीं करते, कहते यार इसका केस कोर्ट में डाल दो, चलो हमें थोड़े थोड़े करके देता रहेगा। हम तो इस हद तक अपने प्रोफेशन में लोगों के साथ उनकी बात करें जो वाकई मुस्तहिक आपको नजर आते हैं, उनकी बात हम उनके साथ सेक्रीफाइस इस हद तक भी कर जाते हैं। और बाज़ औक़ात लोग आते हैं उनके पास पैसे नहीं होते, हम कागज़ भी पल्ले से लगा देते हैं, टिकट भी लगा के उसकी एप्लीकेशन को फाइल लगा के प्रॉपर फॉर्म पे CP पे जाना है, डिप्टी कमिश्नर पे जाना है, वहाँ भेज देते हैं। अगर हमें आके कोई कहे कि इस कमेटी में दरख्वास्त देनी है तो हम जाके उसको सेशन जज का दरवाज़ा तक दिखाते हैं। हमारा काम यही है। मैंने पहले भी कहा ना, पैसे हम ज़रूर कमाते हैं जो डिज़र्विंग लोग हैं, और जिन लोगों को ज़रूरत है हम उन लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए हर हद तक उनके साथ खड़े होते हैं। कोई भी आपकी जो NGOs हैं उनमें वकला का लीडिंग किरदार है। वहाँ पर भी वकला की कमेटी मौजूद होती है। जितनी भी आपकी NGOs मौजूद हैं उनमें भी एक कमेटी बनाई जाती है जो फ्री लीगल एड लोगों को फराहम करती है। तो इसलिए हम लोगों का दर्द रखते हैं। हम हमेशा स्टेज पे आप हमेशा वकला गर्दी की बात करते हैं, आपने कभी आके वकला को नहीं देखा। यकीन करें इस प्रोग्राम में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा आपने। मैं जनरल बात कर रहा हूँ और ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हम उस पर आ रहे हैं। आप पॉजिटिवली जो चीज़ें हैं अवेयरनेस के हवाले से आप है, कभी चेक आपके रोल की बात है। आज SPO को इस प्लेटफॉर्म से SPO को भी दावत दे रहा हूँ और मीडिया को भी, आप कभी किसी वकील के पास ना एक क्लाइंट भेज दें कि मैं मुस्तहिक हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है, दरख्वास्त तो लिख दो। वो आपको लिख के ना सादे कागज़ पे फाइल का वो लगा के भाई फलां जगह पे चले जाए। सही ये हमारे प्रोफेशन की डिमांड है। ये लॉर्ड्स का प्रोफेशन है, ठीक है ना। जब ये प्रोफेशन बना है तो लॉर्ड्स का बना है। नबियों ने भी जो है गरीब लोगों की वकालत की है, और मुल्ज़िम को डिफेंस का राइट इस्लाम ने भी दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया है। आप ये ना कि ये मुल्ज़िम है, इस पर FIR दर्ज हो गई है तो इसको हमने इस तरह देखना कि बस इसको छोड़ना ही नहीं, उसको भी डिफेंस कराई है। क्योंकि हमारी इस सोसाइटी में जो प्रोसिक्यूशन है वो हर तरह की मौजूद है। पुलिस के बारे में भी आप जानते हैं और पब्लिक के बारे में भी जानते हैं, झूठे लोगों को मुलव्वस किया जाता है, बेगुनाह लोगों को FIR दर्ज करवाई जाती है। तो प्रोसिक्यूशन जो है जहाँ पर अपना रोल अदा करती है वहाँ डिफेंस भी मुल्ज़िम का राइट होता है। तो हम दोनों तरफ से चीज़ों को देखते हैं और उनको हेल्प आउट करते हैं जो हमारे पास है। अच्छा काशिफ साहब, अब आखिरी बात अगर आप कर सकते हैं, क्या आप समझते हैं ना कि सिविल सोसाइटीज़ के जो लोग हैं और उनकी भी नाकामी है कि वो अपना रोल पूरी तरह अदा नहीं कर सके। ये एक एफ़र्ट हम इस प्रोग्राम के ज़रिए तो नज़र आई है, लेकिन अगर 10 साल को देखें तो कहीं हम बहुत सुस्त रहे। उसमें आप समाजी रहनुमाओं का भी तो कहीं ना कहीं कमज़ोरी रही होगी। सर मैंने तो पहले ही अप्रिशिएट कर चुका हूँ,
اور یہ بھی کیونکہ جیسا کہ ابھی سر نے بھی بات کی ہے کہ ہم جو این جی اوز ہیں اور جی اوز ہیں یہ مل کر اگر اس کو زیادہ سے زیادہ پبلشڈ کریں، زیادہ سے زیادہ بریف کریں، لوگوں تک جائیں، تو اس میں کوئی ایسی، لیکن جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ ہمارے جو سول سوسائٹی ہے اس کا بھی وہ کردار وہ اس لیول پہ نہیں رہا، لوگوں کو اویئرنیس دینے میں یا موٹیویٹ کرنے میں یا لوگوں تک اس سائلین کی مدد کرنے میں کہ وہ بندہ جو ہے وہ ڈیزرونگ ہے. تو شاید کیونکہ ہماری جو سیاست ہے، جو پولیٹکس ہے، وہاں پہ بھی کافی گیپس ہیں، کیونکہ وہ تو پکڑتے ہیں بندے کو اور کہتے ہیں کہ بس وہ ہمارے کلچ میں آ گیا ہے، ہم اس کو استعمال اپنی مدد سے اپنے طریقے سے کریں گے. تو وہ بندہ پھر جو ہے وہ میں نے بڑے سائلین جو ہے وہ رلتے دیکھے ہیں کچہریوں میں ایسے جو پراپر طور پہ وہ ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی، پراپر گائیڈ لائن نہیں ملی ہوتی اور وہ وہاں پہ ذلیل ہوتے ہیں. بہت شکریہ کاشف رضا گل صاحب، آپ کا شکریہ. بہت شکریہ عمران رشید سلیڈی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور حفیظ خان صاحب کو بھی شکریہ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا. اور ناظرین اہم بات، جی میسیج آخر میں دوں گا. میں جمشید بھائی آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں، اور خصوصی طور پہ ایس پی او کا جنہوں نے اتنا اچھا پروگرام کیا پبلک اویئرنیس کے حوالے سے، تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں. بہت شکریہ عمران صاحب. اہم بات یہ ہے کہ یہ قانونی حق ہر سائل کو حاصل ہے جو استطاعت نہیں رکھتا مالی طور پہ، لیکن اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ یہ ڈسٹرکٹ لیول پر ہر سیشن جج کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم ہے جو انہیں قانونی مدد فراہم کرنے کے حوالے سے وسائل دے سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اگر خانوال کو دیکھیں تو آپ کاشف رضا گل صاحب، آپ ڈسٹرکٹ ہیومن رائٹس اینڈ مائنورٹی افیئرز کمیٹی کے بھی رکن ہیں، اور آپ ڈسٹرکٹ لیگل امپاورمنٹ کمیٹی خانوال کے بھی رکن ہیں. خانوال میں صورتحال کیا ہے؟ غریب ضلع ہے اور سائلین کی بڑی تعداد ہو سکتا ہے کہ قانونی امداد کی مستحق ہوں اور اس کے لیے لیکن ان کے پاس پیسے نہ ہوں. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو کمیٹی آپ کے خانوال میں کس طریقے سے فعال ہے اور کس طرح کام کر رہی ہے، اور واقعی یہ بڑی ہیلپ فل ہے؟ سر پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ہے تو بڑی یہ انڈرسٹینڈنگ والی بات ہے کہ یہ ہیلپ فل ہے، اور وہ لوگوں تک اس کی جو رسائی ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ ہونی چاہیے، کیونکہ لوگ اب تک اس کے حوالے اویئرنیس ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے جب میٹنگ ہوئی تھی میں نے اس میں کہا بھی تھا کہ ہم مختلف ریکمنڈیشن دی تھی میں نے وہاں پہ کہ ہم اس لیول پہ اگر چھوٹے وکلاء کے ساتھ اور یہ چھوٹے سیمینارز کریں یا اس طرح کی آگاہی میٹنگز کریں جس میں یہ ان تک، کیونکہ کچھ وکلاء کو نہیں پتہ اس بارے میں، وکلاء کو بھی نہیں پتہ اور سائلین کو تو بالکل نہیں اس بارے میں اویئرنیس کہ یہ ایسی کوئی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اور ان تک رسائی کرنا وہ بھی مشکل ہوتا ہے. کیونکہ جیسے کہ ابھی ڈسکس ہو رہی تھی، کل پرسوں میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ خانوال میں تھا، تو وکلاء کے ساتھ کہ وکلاء کی جو فی ہے اس حوالے سے اگر ہم نے کہا تھا کہ رائے دی تھی کہ اگر تھوڑی اس میں کنسیشن کر دے جائے تاکہ ان لوگوں کی مالی وسائل کو دیکھتے ہوئے، ان لوگوں کا ڈیزرونگنیس کو دیکھتے ہوئے کہ بندہ ڈیزرو کرتا ہے، تو اگر تھوڑی سی فی میں کمی کر دی جائے شاید وہ اس لیول پہ لوگ وہاں تک نہ ہی جائیں. تو یہ ایسا بھی وکلاء کے ساتھ ہماری مختلف نیگوشیشن ہوتی رہتی ہے، میٹنگ ہوتی رہتی ہیں. تو یہی کہا جاتا ہے کہ اگر یہ کمیٹی جو ہے وہ تو ایک ان کے پاس ایک مختص بجٹ ہے، انہوں نے اس بجٹ میں رہ کرنا. ابھی تقریباً 2 لاکھ جو ہے وہ ایک ڈسٹرکٹ تک کا بجٹ ہے. تو اس میں اگر کہوں گا کہ اگر 10 کیس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 1 سال میں یا ان کے پاس جو ٹائم فریم ہے اس میں 10 کیسز کو وہ کر سکتے ہیں. عمران صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ جو بات گل صاحب نے کہی ہے پوائنٹ آؤٹ کہ واقعی عام سائل کو، خاص طور ضرورت مند یا غریب سائل کو ابھی اس سلسلے میں واقعی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ، اور بالکل آپ کچھ کیس نہیں لڑ سکتے. ایک تو وہ ہیں جو آپ کے کیسز کے دوران آپ کو پتہ لگا کہ اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، ایک وہ ہیں جو کیس دائر کرتے ہی آپ کے پاس کمیٹی کے پاس آ گئے کہ جی آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کیس لڑنے کے پیسے نہیں ہیں. تو ایسے کتنے فیصد ہیں جو کیس دائر کرنے کے ساتھ ہی آپ کے پاس آ جاتے ہیں، اور ایسے کتنے ہیں جو کیس کے دوران آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کا جو سائل ہے اسے واقعی مدد کی ضرورت ہے، اور یا جج صاحب خود فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس انہوں نے دیکھا ہے کہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، بھائی نے بہت اچھی بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری پبلک میں اویئرنیس واقعی نہیں ہے. اس کی ریزن ایک اور ہے. آپ جس شخص کو مفت میں وکالت دیتے ہیں نا، سب سے پہلے تو ہماری سوسائٹی کے جو حالات ہیں، معروضی حالات، اگر ہم ان کو ڈسکس کریں جمشید بھائی، تو لوگوں کو اعتماد نہیں ہوتا. ہمارے اندر اعتماد کا فقدان ہے.
ٹھیک ہے. یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں کو انصاف فراہم کرنا اور شخصی آزادی. یہ ایک جمہوری روایات کی جو بیسک ہے وہ ان دو چیزوں پہ ہے کہ ہر شخص کو شخصی آزادی ہو اور سوسائٹی میں انصاف کو نا ہر سطح پر فراہم کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اب اس سلسلے میں واقعی سیمینار ضرور ہونے چاہیے اور بار کونسلز نے بھی کمیٹیاں وہاں بنائی ہوتی ہیں ہم نے کہ اگر کوئی شخص ہے اگر اس کو اپنا قانونی معاونت کے لیے اس کے پاس سورسز نہیں ہیں تو اگر وہ بار کونسل میں جا کے اپلیکیشن سبمٹ کرے تو بار بھی اس کی کونسلنگ کرتی ہے. اور اگر کسی وکیل کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ شخص واقعی مستحق ہے تو وہ ہمیشہ اس کی وکالت میں پھر فی کو ترجیح نہیں دیتا، اس کی وکالت کرتا ہے. اور ہم اپنے ناظرین کو بھی بتاتے ہیں کہ دوبارہ سے رپیٹ کرتے ہیں کہ جو عمران رشید صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ کوئی قانونی کیس لڑ رہے ہیں تو اس کے لیے جو آپ کے وکیل کی جو فیس ہے، جو کورٹ فیس ہے، جو کاپی چارجز ہیں اور جو پروسیس فیس ہے، یہ ساری جو رقم ہے یہ آپ کی جو ڈسٹرکٹ لیگل امپاورمنٹ کمیٹی ہے، اگر آپ وہاں درخواست دیتے ہیں تو وہ یقیناً اس درخواست کو انٹرٹین کر سکتی ہے. لیکن اہم بات کاشف رضا صاحب، جو درخواست دے رہا ہے اس کی جو مالی پوزیشن ہے اس کو بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ واقعی یہ ڈیزرونگ ہے یا نہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہاں جو کمیٹی ہے اس کو واقعی دیکھتی ہے، اس کو اسکروٹنائز کرتی ہے اور پھر آپ اس کی مالی مدد کر سکتے ہیں کمیٹی کے مطابق؟ ہاں سر، یہ آپ کی بات بجا ہے، یہ ایسا پروسیس ہے، یہ پروسیس چل رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جیسے میں نے کہا تھا کہ اویئرنیس کمی ہے، وہ تو ایک سائڈ پہ ہے. جیسے یہ ابھی سر بتا رہے تھے کہ کافی حد تک ریلیف دیا تھا، لیکن ایک میرا ایکسپیرینس کیس اسٹڈی بھی ہے، ایکسپیرینس بھی ہے. یہ بھٹا مالکان جو ہیں، بھٹے پہ جو لوگ کام کرتے ہیں، وہ کافی دور تک ان کے قرضے چلے جاتے ہیں، بڑا قرضہ کا برڈن ہو جاتا ہے ان کے اوپر. تو ایک کیس تھا تو وہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں، مطلب آپ بھٹا مالکانی بھٹا مزدوروں کی بات کر رہے ہیں؟ بھٹا مزدوروں کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں پہ اس بھٹے مزدور کا کیس لڑنے کے لیے وکلا تیار نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ وہ جو بھٹے کا مالک تھا وہ بڑے اثر رسوخ والا تھا، سیاسی اثر رسوخ تھا، مالدار تھا. تو پھر وہاں پہ ہم نے جا کے اپلیکیشن دی اور اس کو وہاں پہ فعال بنایا، پھر وہ بندے کو وہاں سے بازیاب کروایا. یہ بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا جو میں نے اپنے کنٹرول میں کیا، سب کچھ میں نے اپنے اندر کیا. تو پھر جا کے لاہور میں جا کے اس کو امپلیمنٹ وہاں پہ کیا. اچھا، اگر ہم کمیٹی کی تشکیل کی بات کریں، یہ جو کمیٹی بنتی ہے ایمان صاحب، اگر آپ دیکھیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ بہت اچھی ہے؟ جو 5 رکنی کمیٹی ہے اس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں، سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں، صدر بار ہیں اور سول سوسائٹی کا ایک نمائندہ ہے جو 3 سال کے لیے ہوگا، لیکن اس کی کارکردگی کی بنیاد پر اس کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے اور اس کی مدت میں توسیع بھی کی جا سکتی ہے. جو آپ حوالہ دے رہے تھے کہ جو قیدی اندر ہوتے ہیں وہ آپ کو ان کے دیت وہ دیتی ہے، اگر سپرنٹینڈنٹ جیل ان کو ریفر کرتے ہیں، حکومت ہر جولائی میں 1 جولائی کو یہ کرتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کمپوزیشن آف دا کمیٹی آئیڈیل ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ اس وقت جو ڈسٹرکٹ ہے اس کے جو سربراہ ہے لیگل فٹرنٹی کے حوالے سے وہ سیشن جج ہے اور ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ڈی سی، ٹھیک ہے، وہ دونوں اس کے ممبر ہیں. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب اس کے چیئرپرسن ہیں اور ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ اور جیل سپرنٹینڈنٹ. جیل سپرنٹینڈنٹ کو رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیل میں بھی اپیلز ہوتی ہیں. جس طرح کسی کیس میں کنوکشن ہوتی ہے اور وہ بندہ جیل میں پڑا ہے، جو جیل کے حالات سپرنٹینڈنٹ جیل جانتا ہے. جب میں وزٹ پہ جاتا ہوں، سیشن جج سب جاتے ہیں، انہیں تو معلوم نہیں ہے. جیل اپیلز آتی ہیں، کوئی فیصلہ ہوا، اس فیصلے کے خلاف جو قیدی اپیل کرتے ہیں وہ سمپل کاغذ پہ لکھ کے بھیج دیتے ہیں کہ میں افورٹ نہیں کرتا، میرے خلاف یہ فیصلہ آ گیا، میں اس کی اپیل کر رہا ہوں ہائی کورٹ میں. وہ جیل اپیل سپرنٹینڈنٹ بھیجتا ہے، پھر ان کا ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ ان پہ کونسل کیسے رکھنے ہیں. جو کمیٹی ہے اس کی کمپوزیشن ٹھیک ہے.